الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ یہ اہم ویلاگ سپریم کورٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ 3 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان عمر الطاف بندیال، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور اہم ترین ریمارکس آپ سے شیئر کر رہا ہوں جن کی روشنی میں آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کل فیصلہ یہی آنے والا ہے کہ جو پہلے اوریجنلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کو کرایا جائے، یہی دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دینے جاری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یونیلیٹرلی جو ڈیٹ کینسل کی ہے انتخابات کی پنجاب میں 30 اپریل کی اور اس کو 8 اکتوبر پر لے کر گئے، غلط ہے اور انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ کون سے اہم ریمارکس ہیں؟ ریمارکس ہیں جی کہ وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس سے انتخابات ملتوی ہو سکیں۔ یہ ساری ہیئرنگ سننے کے بعد آج، اور میں آپ کو بتاؤں بڑی تفصیل سے ہیئرنگ ہوئی ہے اور حکومت کے وکلاء نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو ہے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ کو دوبارہ الجھایا جائے اسی بات میں کہ یہ 4-3 ہے، یہ 3-2 تو ہے ہی نہیں اور آگے بات چل نہیں سکتی۔ لیکن اس کے باوجود پوری بحث کے بعد جو ریمارکس ہیں وہ میں آپ سے سب سے پہلے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس سے انتخابات ملتوی ہو سکے۔ نمبر 2، انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے آگاہ نہیں کیا گیا، یعنی کہ یہ بڑا کیٹیگورک ہے کہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ نمبر 1 تو کوئی مواد ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم الیکشنز کو ڈیلے کریں، حکم دیں کہ ٹھیک ہے جی الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ کوئی انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے آگاہی نہیں کیا۔ جو رکاوٹیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پی ڈی ایم کے وکلاء نے جو رکاوٹیں بتائی ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح سے سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو آج بلایا گیا تھا، انہوں نے جو رکاوٹیں بلائی ہیں چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ کی نظر میں وہ رکاوٹیں جینون نہیں ہیں۔ یہ رکاوٹیں ایسی نہیں ہیں جس کی وجہ سے انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سب سے جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی آج کی ہیئرنگ کی، وہ تو یہ تھی کہ جب سماعت کا آغاز ہوا ہے تو فاروق ایچ نائک صاحب آ گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کل میں نے ویلاگ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی ہیں انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کارروائی کا بوائیکاٹ کرتے ہیں اور بینچ پر عدم اعتماد کرتے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے سب سے پہلے فاروق ایچ نائک سے کہا کہ آپ لوگوں نے تو بوائیکاٹ نہیں کیا ہوا ہمارا۔ تو فاروق ایچ نائک نے کہا کہ نہیں جی کوئی بوائیکاٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری اخباروں میں ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو اکرم شیخ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ وکلاء کا وکالت نامے دینا اور یہاں پیش ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ کوئی بوائیکاٹ نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے اعلامیہ واپس لے لیا ہے؟ اگر تو اعلامیہ واپس لے لیا ہے تو پھر ہم آپ کو سن لیتے ہیں، لیکن اگر اعلامیہ اپنی جگہ پر قائم ہے جس میں آپ کے جو موکلین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بوائیکاٹ کر دیا سپریم اور ہمیں عدم اعتماد ہے، تو پھر ہم آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر جب اکرم شیخ نے کہا نہیں جی ہم یہاں پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ بوائیکاٹ نہیں ہے، تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ریٹن میں جو بھی اپنے آرگومنٹس ہیں وہ دے دیں۔ تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کے وکلاء تھے ان کو وربلی سپریم کورٹ میں نہیں سنا گیا۔ ریٹن آرگومنٹس جو بھی وہ دینا چاہتے تھے تحریری طور پہ وہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ جمع کرا دیں۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح آج سماعت آگے نہ بڑھے، یہ فیصلہ محفوظ نہ ہو اور یہ کل کی ڈیٹ میں فیصلہ، کیونکہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو پتہ ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں آنا، فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ 1 مارچ 2023 کا جو فیصلہ ہے اور اس میں سپریم کورٹ اپنا یہ مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے اور 90 دن کے اندر ہونے چاہیے تھے، اب بیرس منیمم ڈیلے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو 30 اپریل کی ڈیٹ فائنلائز ہو گئی تھی ان اکارڈنس ود دی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مشاورت کے بعد خود جو ہے اس عمل کا حصہ تھے اور صدر نے تاریخ کا اعلان کیا تھا۔ تو فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اب پی ڈی ایم کے وکلاء کو پتا تھا کہ اب اس پٹیشن میں اس کی ایگزیکیوشن میں یہی بات آئے گی سامنے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کریں، تو وہ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پوری کوشش کی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے پوری کوشش کی ہے کہ سپریم کورٹ کو دوبارہ جو ہے الجھایا جائے اس کے اندر کہ فیصلہ 4-3 سے تھا، لیکن ان باتوں میں سپریم کورٹ نہیں آیا۔ سیکرٹری دفاع کو بلایا تھا تو سیکرٹری دفاع نے آ کے کہا جی کہ پنجاب میں حالات سنگین ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کھلی عدالت میں تفصیل نہیں بتا سکتے، پنجاب میں حالات سنگین ہیں۔
کھلی عدالت میں تفصیلات نہیں بتا سکتے، حساس معلومات ہیں، چیمبر میں بتائیں گے، نہیں چاہتے معلومات دشمن تک پہنچے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ کل تک آپ تحریری رپورٹ عدالت میں پیش کر دیں، ریٹن رپورٹ عدالت میں پیش کر دیں، کھلی عدالت میں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اوپن کورٹ میں اس طرح سے کچھ حساس معلومات ہیں اور آپ وہ پبلکلی اس کو نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریٹن، اب ایٹ دا سیم ٹائم رپورٹ منگوا لی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، کل وہ رپورٹ جب آئے گی اس کو دیکھا جائے گا۔ اب کہ یہ نہ ہو کہ سیکرٹری دفاع یا ڈیفنس منسٹری جان کے رپورٹ کو ڈیلے کریں فیصلے کو ڈیلے کرنے کے لیے، لیکن میرے خیال میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اب کام آئیں گے نہیں۔ تو اگر وہ کل ٹائم سے یہ رپورٹ جمع کرا دیتے ہیں تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان وہ رپورٹ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر محفوظ جو کیا ہوا انہوں نے فیصلہ وہ سنا دیں گے۔ اور یہاں تک بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ کہا گیا جی کہ عدالت نے یہ استفسار کیا کہ سیکیورٹی کے لیے کوئی لمبے چوڑے وہ جنگجو فوجی نہیں چاہیے وہاں پر پولنگ سٹیشنز پر، ان کی تعیناتی نہیں چاہیے، بلکہ یہ بھی وہاں پہ انڈر ڈسکشن بات آئی سامنے کہ اگر ضرورت ہو تو ریٹائرڈ فوجی جو ہیں ان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کو سیکیورٹی پرپسز کے لیے۔ اور سیکرٹری دفاع سے پوچھا عدالت نے کہ یہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہو سکتا ہے مخصوص حالات کے اندر۔ اور پھر یہ بھی ایک ریمارک آیا کہ اگر بری فوج کی مصروفیات ہیں اور ان سے وہ جو ہے وہ خدمات نہیں لی جا سکتی ہیں اس حوالے سے، تو پھر نیوی اور ایئر فورس سے کیوں نہیں لی جا سکتی، یہ بھی عدالت کی طرف سے ریمارک ہے۔ یعنی کہ عدالت نے کا مائنڈ میڈ اپ ہے کہ سیکیورٹی از ناٹ این ایشو الیکشنز کے لیے، اور جتنی کہ سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے اتنی کہ سیکیورٹی درکار کرنا، پرووائڈ کرنا حکومت وقت کی اور اداروں کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور یہ بھی سوال آیا وہاں پہ، ریمارکس آیا عدالت کی طرف سے کہ اگر مثال کے طور پہ ابھی آپ اس بنیاد پہ الیکشن کو ڈیلے کر کے 8 اکتوبر پہ لے کے جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو یہ حالات نہیں ہوں گے جو حالات آج آپ کہہ رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ آج الیکشنز نہیں ہو سکتے؟ واٹ از دا گارنٹی؟ تو حالات تو مشکل ہوتے ہیں، بٹ یو میٹ اپ ٹو دا چیلنجز اینڈ دین اکارڈنگلی یو پرفارم۔ اور جو سیکرٹری فائنینس کی بات ہے، انہوں نے آ کے، جو سیکرٹری ہے خزانہ کے، انہوں نے آ کے جو بھی وہاں پہ بات کی، تو اسد عمر وہاں پر سپریم کورٹ میں روسٹم پر آئے اور پھر عدالت نے ان کو سنا، اور پھر انہوں نے بڑی تفصیل سے وہاں پر یہ بتایا کہ سر اس سال کا ٹوٹل بجٹ اتنا ہے اور صرف 20 ارب روپے جو ہے اگر الیکشنز کے لیے درکار ہیں تو اس بجٹ میں سے، اور فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ، اور عدالت میں یہ بات ڈسکس ہوتی رہی ہے کہ اتنے اربوں کھربوں روپے جو ہیں وہ مختص ہوتے ہیں مختلف معاملات کے لیے، تو یہ 20 ارب ہی اتنا بڑا ایشو کیوں ہے جو عدالت میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی الیکشنز میں یہ 20 ارب جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے؟ یہ کیوں اتنا بڑا ایشو ہے 20 ارب اتنا بڑا اتنے بڑے ملک کے لیے جہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ خرچے کیے جاتے ہیں؟ اور وہاں پہ 170 ارب کا ایک فگر بھی ڈسکس ہوا اور دیگر فگرز بھی بہت سارے ڈسکس ہوئے، اور اسد عمر نے اس میں معاونت کی، اور اس کے بعد بھائی جان میں آپ سے عرض کروں کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اور ریمارکس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ جو آج کی پروسیڈنگ تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت کنونسڈ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشن کی ڈیٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ درست تھا۔ عدالت کنونسڈ نہیں ہے کہ الیکشنز ڈیلے ہونا درست ہے۔ عدالت اسی چیز پر کنونسڈ ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، وقت پر ہونے چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہ عدالتی کارروائی سے باہر نکل کے شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس کی تعریف کی ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے اور مرعوب نہیں ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ پر دباؤ تو تھا، یہاں تک کہا گیا ریزائن کر دیں، فل کورٹ بنائیں، اس بینچ کو نہیں مانتے، عدم اعتماد کرتے ہیں، بوائیکاٹ کرتے ہیں۔ کون سی ایسی سیاسی بات ہے جو اس بینچ کے حوالے سے نہیں کی گئی؟ لیکن اس کے باوجود کارروائی آج اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہے، اور کل اس کا منطقی نتیجہ سامنے آئے گا فیصلے کی صورت میں، جس کے امکانات کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔